بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اور رسول اللہ کی زندگی کو وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے گا جو اللہ سے امیدوار ہے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہے کہ جو اللہ کو مانتا بھی ہو اور اللہ سے امیدوار بھی ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے ڈرتا نہ ہو، بلکہ اللہ سے خوش رہتا ہو۔ مسئلہ ہے بھی یہی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ ہدف ہے، یا ہم اللہ سے راضی ہو جائیں یہ مقصد ہے۔ ممکن ہے کہ لفظ میں یہ زیادہ ادب اور احترام کا لفظ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ چاہتا یہ کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اچھا تو یہی لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ارشاد حضرت حق ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ راضیتاً مرضیہ، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ مقصد حیات عبد، بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ یہ جو میں آج تنخواہ پر راضی نہیں ہوں، میں آج جو پوسٹنگ پہ راضی نہیں ہوں، یہ جو میں آج اپنی کاشت اور اپنی فصل کی کٹنے پہ راضی نہیں ہوں، یہ جو آج میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، یہ جو میں آج اپنے والدین سے مطمئن نہیں ہوں، یہ جو آج میں اپنی دنیا میں مضطرب ہوں، یہ در حقیقت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں۔ بھئی کوئی مولا علی سے پوچھے کہ علی کیسے اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ میرے مولا فرمائے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے۔ آج کا جوان کہتا ہے کہ کاش میں فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر پیدا ہو جاتا، کاش میں امریکہ میں پیدا ہو جاتا، کاش میں لندن میں پیدا ہو جاتا، میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے رب سے راضی ہو۔ وہ کہتا ہے جی مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ یہ جو اللہ سے راضی ہونے کا مرحلہ ہے نا، یہ ہے ہدف حیات بشر۔ یا اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نے مجھے پریشان رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو نے مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنے والا بنایا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ یا اللہ میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہیں سے ولایت کی پہلی اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے۔ اور خاص طور پر جو اس وادی کے راہی ہیں، یہ عرفان کی وادی ہے، عرفا کی وادی ہے، جو اس وادی کے راہی ہیں وہ پریشانیوں کو مول لیتے ہیں، وہ مصیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کے لیے، شیعوں کو سمجھنے کے لیے بہت سے دوستوں کو پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا، ڈاکٹریٹ کرنا پڑے گی، تب جا کے ہمیں سمجھیں گے۔ مولا علی کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم 1400 سال سے جن منزلوں سے گزرتے آ رہے ہیں، 1400 صدیاں گزر گئی ہمیں جن مشکلوں سے گزرتے ہوئے، ہماری جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کا نشان بھی نہ مٹتا، نشان بھی نہ ملتا، کسی میوزیم میں بھی نہ ملتے اس کے آثار۔ لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کمی ہوئی ہے یا بڑھوتی ہوئی ہے؟ مسلسل ہم بڑھے ہیں، مسلسل ہماری تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں، پریشانیاں مول لینے والے لوگ۔ کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا تھا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا۔ یہ ہے تشیع کی بنیاد۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی پوچھے کہ اس زخم میں مزہ کتنا ہے جو علی کے نام پہ لگتا ہے؟ جی کوئی پوچھے کہ اس تکلیف میں لطف کتنا ہے کہ جو حسین کے نام پہ لگتا ہے؟ یہ تکلیف جو حسین کے نام پر آتی ہے، اس میں لطف کتنا ہے؟ کوئی پوچھے حجر ابن عدی سے کہ جب ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے تو تکلیف ہو رہی تھی یا مزہ آ رہا تھا؟ اور ایک قدم آگے آئیے، کوئی پوچھے میں سمے تمار سے سولی پہ چڑھنے میں مزہ کیا ہے؟
جب وہ کہہ رہا تھا نا میں تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گا، تو کہی تو میرے مولا علی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، میں تو اس درخت کو پانی دے رہا تھا جس پہ علی نے بتایا تھا کہ یہ درخت تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میری زبان کھینچی جائے گی، کہا اب میں علی کے قول کو معاذ اللہ اپنے دگمان میں میں علی کے قول کو اب غلط ثابت کروں گا۔ میں سب نے کہا تمہاری مجال نہیں ہے، علی علی ہے، علم الہی کا جلوہ ہوتا ہے، کہا ڈال دو اسے زندان کے، عبید اللہ ابن زیاد کی بات، کہا ڈال دو اسے زندان میں، اس کی زبان نہیں کھینچیں گے۔ اور پھر جب زندان میں پہنچ کر میثم نے علی کے قصیدے سنانا شروع کیے، جی زندانی پریشان تھے، میثم کے جانے کے بعد مطمئن ہوئے، زندان میں بیٹھے ہوئے پریشان تھے، روتے تھے۔ میثم نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، بتاؤ تم کس کی وجہ سے آئے ہو؟ کہا ہم علی کی محبت میں آئے، کہا اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو پریشان حال، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، جو پریشان تھے نا انہیں میثم نے حوصلہ دیا، ہمت باندھی کہ خبردار گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، مرنا سب کو ہے۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا، جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا، تو مرنا تو سب کو ہے، بہتر نہیں ہے کہ محبت علی میں موت آئے۔ مجھے عزیزو رشک ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنی قوم پر غرور کرنے کو دل کرتا ہے کہ اتنے برے حالات میں آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1990 سے لے کر اور 2015 تک، جی 2015 تک تقریباً 25 سال پاکستان میں ہم نے جنازے اٹھائے، خاص طور پہ 1990 سے لے کے 1915 تک۔ یہ جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے دشمنوں پر گھیرا تنگ کیا، وہ بھی آرمی کی وجہ سے، وہ پریشان ہو گئے تھے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا وہ بھی، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، جی جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر ان دشمنوں پہ، اور پھر 2015 سے بعد سے اب پچھلے سال اور اس سال کچھ بہتری نظر آئی ہے، کچھ مسلسل ہم نے تو جنازے اٹھائے، مگر ان سخت ترین حالات میں بھی، انتہائی مشکل حالات میں بھی، وہ اکیلا روڈ پہ جو مجلس میں کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے، کسی امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ مجلس کرنے کے لیے ایک عزادار گزرتا تھا کالے کپڑے پہن کے، وہ اکیلا گزر رہا ہوتا تھا، اسے پتا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی گولی آ جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، مگر اس نے کالے کپڑے چھوڑے نہیں، چھتوں سے علم اترے نہیں۔ بھئی موجیاں والا تو سارے آبادی ایک آپ کی اپنی ہے نا، تو یہاں بہرحال پھر بھی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ گھروں سے علم نہیں اترے، لیکن